الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا نشان ہے جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت قدموں پر بھی برسانے برسانے والے اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر نیا اسلامی سال عطا فرمایا ہے اور آج اسلامی سال کی پہلی تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے یقیناً انگریزی سال کا جو پہلا مہینہ آتا ہے تو ہر کوئی خوشی مناتا ہے لیکن بدقسمتی سے آج مسلمان اپنے اسلامی سال کا آغاز کے موقع پر خوشی نہیں مناتے حالانکہ ہمارا جو سال ہے اسلامی سال اس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور آج محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے آج پہلی تاریخ ہے اسی مناسبت سے ہم نے اس مسجد میں 11 روزہ ذکر شہدائے کربلا منانے کا ارادہ کیا ہے آج پہلا بیان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر شہدائے کربلا کی برکتیں بھی عطا فرمائیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں یقیناً نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا یہ سعادت کی بات ہے جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور پھر نیک وہ جن کی تعریف قرآن میں بیان کی گئی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھائی جان مولانا حسن رضا خان کچھ اس طرح لکھتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مرد خان اہل بیت تم کو مسکا نار کا ہے دشمنان اہل بیت کس زبان سے ہو گیا عزت و شان اہل بیت کی عزت اہل بیت کی شان ہم کس زبان سے بیان کر سکتے ہیں مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت اور آگے لکھتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان قرآن پاک میں ان کی پاکی کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں ان کی پاکی کا بیان موجود ہے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت گرم مدر اسلامی و ہم اور آپ ان کی کیا تعریف و توصیف کریں گے بس اتنا کہہ دیجیے کہ ان کی تعریف و توصیف ان کی سیرت اور ان کے واقعات بیان کر کے ان کے ثنا خانوں میں ان کی تعریف کرنے والوں میں اپنا نام لکھانے کی کوشش کریں گے تو آج ہمارا بیان پہلا بیان ہے اور پہلا بیان یہ ہم دین اسلام کے موضوع پر کریں گے دین کسے کہتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں اسلام کی کیا کیا خوبیاں ہیں دین اسلام کس لیے آیا حالانکہ دین اسلام سے پہلے اور دین اسلام کے آنے کے بعد بے شمار دین دنیا میں پائے جاتے ہیں پھر انشاءاللہ دوسرا بیان ہمارا نبی اکرم صلی
زندگی ہے وہ کیسے گزری اور اس میں کون کون سے واقعات ہمیں مختصر انداز میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے. پھر صحابہ کسے کہتے ہیں اور اہل بیت کسے کہتے ہیں، تیسرا بیان اس ٹاپک پر ہوگا. پھر چوتھا بیان صدیق اکبر کی شان پر، پھر اگلا بیان فاروق اعظم، پھر اگلا بیان عثمان غنی، پھر حضرت علی، پھر حضرت امام حسن، پھر امام حسین، اور پھر آخر میں یزید ولید کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس کو کس طرح سے یہ سرکشی سوچی کہ وہ امام حسین کو شہید کرے، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا. آخر میں یہ بھی سنیں گے. محترم اسلام کے لوگ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء اور اپنے رسول اعظام کو بھیجتا رہا. حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ آئے. کہا جاتا ہے روایتیں مختلف ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، جن کی باتیں سن کر کچھ لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو نبیوں کا اقرار کرنے کے بجائے ان کا انکار کر دیا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب آتا اور بہت ساری کی ساری قوم ہلاک کر دی جاتی. لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کو دین اسلام دے کر بھیجا. اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کے بارے میں قرآن مجید پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب اسلام آ گیا، بے شک اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ جب اسلام آ گیا، اب اسلام جب آ گیا تو جتنے دین تھے وہ سب ختم، اور جتنے دین ہوں گے وہ باطل دین ہوں گے. اگر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. اسلام کے بعد دین کیوں نہیں آ سکتا، دوسرا دین کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دین اسلام کو لانے والے اللہ کے آخری نبی ہیں. جب آخری نبی آ گئے، اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب کوئی دین بھی نہیں آئے گا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے اولاد کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سنِ ہجری میں حجۃ الوداع فرمایا، یعنی آخری حج فرمایا، تو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ محبوب آج وہ دن ہے کہ جس دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دین اسلام کو مکمل فرما دیا. شارحین لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو اس آیت پاک کے بعد قرآن کی کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جس میں حکم دیا گیا ہو. اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی لیکن اس میں کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں تھا، نہ کسی کام سے رکنے کا حکم تھا، کیونکہ اب قرآن مکمل ہو چکا، اسلام کے احکام مکمل ہو چکے. اب اسلام میں وہ تمام باتیں جو انسان کو ضرورت پڑتی ہے زندگی میں، وہ تمام کا تمام معاملہ اسلام نے بیان کر دیا. پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ایک سوال یہ بھی
دوسرے جو دین ہیں، دنیا میں اتنے دین پائے جاتے ہیں، کیا وہ سب غلط ہے؟ غلط ہے تو پھر لوگ کیوں مانتے ہیں؟ اور اسلام کی سچائی پر دلیل کیا ہے؟ تو پیارا محترم اسلام کی سچائی پر سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے۔ کوئی اگر کہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، اسلام کو آپ ثابت کرے سچا دین کیسا ہے، تو پیارا محترم اسلام بھائیوں اس کے سامنے ہم کیوں بات کریں گے؟ کیونکہ ہر دین میں کوئی نہ کوئی کتاب ہے، کیونکہ دین کا شروع کرنے والا جو فاؤنڈر ہوتا ہے وہ تمام زمانوں تک زندہ رہے، یہ ضروری نہیں ہے اس کی زندگی 100 سال 200 سال کے بعد وہ مر جائے گا۔ اب اس دین کی تعلیمات لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ وہ کتاب ہے، کتاب کے ذریعے پہنچتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جتنے بھی دین ہیں، ہر دین کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب ہے، اس کتاب کو آپ مٹا دیں، ختم کر دیں، اس کے بعد اسی جیسی اگر آپ چاہیں تو ایک نہیں سینکڑوں کتاب لکھ سکتے ہیں، لیکن دین اسلام کی حقانیت پر قرآن پاک دلیل ہے کہ قرآن پاک جیسا کوئی بنا نہیں سکتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک دنیا سے کوئی مٹا نہیں سکتا، لاکھ کوشش کرے قرآن پاک کو مٹانے کی، قرآن پاک کو اس دنیا سے ختم کرنے کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، تو اب دنیا سے قرآن پاک کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اگر تم اسلام کو سچا دین نہیں مانتے تو قرآن کو مٹا دو، تم نہیں مٹا پاتے، اگر نہیں مٹا پاتے تو مان لو کہ اسلام سچا دین ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن کے جیسی کوئی کتاب نہیں تم بنا سکتے، اور جب نہیں بنا سکتے تو مان لو کہ قرآن جب سچا ہے تو قرآن جس دین کی کتاب ہے وہ دین بھی سچا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کا معنی کیا ہے؟ دین کہتے کس کو ہے؟ ایک امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزرے ہیں، آپ نے عربی ڈکشنری کی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے المفردات۔ اس میں آپ لکھتے ہیں الدین یقال بالطاعۃ والجزاء، کہ دین اطاعت کرنے اور جزا یعنی بدلہ دینے کو کہتے ہیں۔ تو دین کو دین اس لیے کہتے ہیں کہ دین کی اتباع کی جاتی ہے، دین کی پیروی کی جاتی ہے، اور دین کو دین اس لیے کہتے ہیں کہ جو دین کے احکام پر عمل کرتا ہے دین اس کو بدلہ دیتا ہے، اس کو جزا دے گا، بدلہ دے گا۔ بس پیارا محترم اسلام بھائیو، دین کو دین اس لیے کہتے ہیں کہ دین کا ماننے والا اپنے دین کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اور دین کے تمام تر احکام پر عمل کر کے جب قیامت کے دن جائے گا تو دین اس کو بدلہ دے گا۔ اور اللہ پاک نے دین اسلام کے ماننے والوں کو کیسا بدلہ دیا کہ مسلمانوں کو تمام امتوں سے افضل قرار دے دیا، اور قیامت میں اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، اور اپنی نعمتوں والے گھر جنت میں ٹھکانہ عطا کرے گا۔ کیسا بدلہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا ہے۔ اسلام کا کیا معنی ہے؟ اسلام کا معنی بیان کرتے ہوئے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم جلد اول میں لکھتے ہیں کہ اسلام کا معنی ماننا ہے، مان لینا ہے، اور دل سے قبول کرنا اور اطاعت کرنے میں اپنا سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا، اور جو بات ہو اس میں سر تسلیم خم کر دینا، یعنی اپنا سر جھکا دینا کہ آپ جیسا کہیں گے ویسا میں کروں گا۔ بس دین اسلام کے ماننے والوں کو مسلم کہتے ہیں، اور مسلم کا معنی ہوا کہ مسلم وہ ہے جو
باہر ہو جائے گا، یعنی مرتد اور کافر ہو جائے گا۔ پیارا محترم اسلام ہے، اس دین کا نام اسلام کیوں رکھا گیا؟ حالانکہ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین دیکھ لیجیے، آپ کے دین کا نام دین موسمی تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دین کا نام موسیٰ علیہ السلام کے نام پر تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو دیکھ لیجیے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا نام تھا دین عیسوی، تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر دین کا نام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، آپ کے دین کا نام تھا دین ابراہیمی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے اور جو دین لے کر آئے، ان کے دین کا نام یا تو خود ان کے نام پر تھا یا ان کی قوم کے نام پر تھا، لیکن دین اسلام جب آیا تو دین اسلام کا نام دین اسلام کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر نہیں رکھا گیا کہ دین محمد ہی رکھا گیا ہو، نہیں بلکہ دین اسلام رکھا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارا محترم اسلام کو خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ کو اپنے آخری نبی کے دین اتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس دین کا نام نہ کسی اور کے نام پر رکھا، نہ کسی قوم کے نام پہ رکھا، نہ خود اپنے نبی کے نام پر رکھا، بلکہ اپنے نبی کے دین کا نام اپنے نام پر رکھا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ سلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے اور اس نے میرے دین کا نام اسلام رکھا۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دین اسلام اتنا پسند ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین تو دین اسلام ہی ہے۔ اور یوں فرمایا کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین بنائے یا اس پر کاربند ہو یا اس دوسرے دین کو مانے تو اس کا وہ دین قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر آخری میں فرمایا کہ دین اسلام سے میں راضی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا، بیان فرمایا۔ تو پیارا محترم اسلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس دین کا نام اپنے دین پر رکھا۔ آخر میں دو باتیں بیان کر کے پھر بیان کا اختتام کرتا ہوں۔ دین اسلام کی خوبیاں کیا ہیں؟ دین اسلام کی خوبیاں کیا ہیں؟ خوبی بولتے ہیں وہ چیزیں جن کے ذریعے سے ایک چیز دوسرے سے اعلیٰ ہو جائے، افضل ہو جائے، ممتاز ہو جائے۔ جیسے ایک گھر ہے، اس کے سامنے ایک گھر اور بنا ہے، ایک گھر میں نقش و نگار ڈیکوریشن اتنا نہیں ہے، دوسرے میں زیادہ ہے، تو ہم کہتے ہیں صاحب یہ گھر بڑا خوبی والا ہے، بہت اچھا ہے۔ تو اب وہ اچھا والا گھر اس دوسرے والے گھر سے ممتاز ہو گیا۔ اسی طرح دنیا میں بے شمار دین پائے جاتے ہیں، انہی میں سے اسلام پایا جاتا ہے۔ تو اسلام تمام دینوں سے افضل کیوں ہے؟ اس کی وجہ 5 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تمام دینوں میں عبادت کرنے کا تصور ہے، لیکن تمام دینوں میں کسی ایک کی عبادت نہیں کی جاتی۔ کسی دین میں 2 کی عبادت کی جاتی ہے، کسی دین میں 3 کی، کسی میں 4 میں، کسی میں ہزاروں کی، کسی میں لاکھوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ لیکن دین اسلام ایسا دین ہے کہ دین اسلام میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو تمام دینوں میں ایک خدا کی عبادت نہیں کی جاتی، کئی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ کوئی پیڑ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی بت کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے، کوئی آگ کی عبادت کر رہا ہے، آدمی کی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن دین اسلام ان تمام چیزوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت
بدکاری کرنا، جوا کھیلنا، ایسے ایسے دین ہیں جن میں یہ برے کام عبادت مانے جاتے ہیں. لیکن دین اسلام دنیا کا واحد دین ایسا ہے کہ دین اسلام نے بڑی سی بڑی بھلائی اور چھوٹی سی چھوٹی بھلائی کو بھی بیان کیا اور تمام برائیوں سے بھی اپنے ماننے والوں کو منع کیا. حتیٰ کہ اسلام نے یہ بھی درس دیا کہ اگر راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے تو اس کو آپ اٹھا کے دوسری جانب رکھ دیں، کنارے میں رکھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو دوسرا کوئی اس پتھر سے ٹکرا کر زخمی ہو جائے. تو اس پتھر کو ہٹانے میں بھی نیکی عطا ہوگی، نیکی ملے گی. ایسا پیارو محترم اسلام جو درس کسی دین میں نہیں ملتا. حتیٰ کہ دین اسلام میں یہ بھی ہے کہ اپنوں کے ساتھ تو بھلائی کیجیے، جو تمہارے دین کا ماننے والا نہیں ہے اس کو بھی اگر حاجت ہے تو اس کی بھی مدد کر دیجیے. اور چوتھی خوبی پیارا محترم اسلام یہ ہے کہ تمام دینوں کی کتابیں ہیں لیکن وہ کتابوں میں وہ خوبی نہیں ہے جو دین اسلام کی کتاب قرآن پاک میں خوبی ہے. اس کو پڑھو تو ثواب، دیکھو تو عبادت، اس کو چھو تو عبادت، اس کی تلاوت سنو تو عبادت. اور پھر دوسری بات یہ کہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو بچہ بھی پڑھ سکے، جس کو بوڑھا بھی پڑھ سکے، جس کو جوان بھی پڑھ سکے، جس کو مرد بھی پڑھ سکے، جس کو عورت بھی پڑھ سکے، جس کو ڈاکٹر بھی پڑھ سکے، جس کو انجینئر بھی پڑھ سکے، جس کو پروفیسر بھی پڑھ سکے، جس کو تاجر بھی پڑھ سکے، جس کو مزدور بھی پڑھ سکے، جس کو امیر بھی پڑھ سکے، جس کو غریب بھی پڑھ سکے، جس کو ادنا درجے والا بھی پڑھے، جس کو اعلیٰ درجے والا بھی پڑھے. دنیا کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. اور پھر ہندی جاننے والا بھی پڑھے، اردو جاننے والا بھی پڑھے، انگلش جاننے والا بھی پڑھے، گجراتی جاننے والا بھی پڑھے، مراٹھی جاننے والا بھی پڑھے. ارے دنیا کی کوئی بھی زبان والا ہو، کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں ہے کہ تمام زبان والے اس کتاب کو پڑھتے ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو وہ اعجاز عطا فرمایا ہے کہ بچہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، بڑا بھی قرآن پڑھ رہا ہے، چھوٹا بھی پڑھ رہا ہے، بوڑھا بھی پڑھ رہا ہے، جوان بھی پڑھ رہا ہے، مرد بھی پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی پڑھ رہے ہیں، پروفیسر ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تاجر ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اگر وہ مزدور ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے، امیر ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے. دنیا کا کوئی بھی زبان جاننے والا ہو، ہندی جاننے والا ہو وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اردو جاننے والا ہو وہ بھی پڑھ رہا ہے، انگلش جاننے والا ہو وہ بھی پڑھ رہا ہے. ارے قرآن کا وہ اعجاز ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو کسی بھی زبان کا جاننے والا ہو، بولنے والا ہو لیکن وہ قرآن نہ پڑھتا ہو. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے ماننے والے ہر زبان والے ہیں اور قرآن ہر زبان والے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی عطا فرمائی ہے. اور پیارا اور محترم اسلام بھائیو، پانچویں خوبی اسلام کی یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر بندے کے مرنے تک تمام تر احکام بیان کر دیے گئے ہیں. کسی کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کے موت تک جو بھی آپ کو کام پڑے کہ یار یہ مسئلہ ہے، آپ اسلام سے پوچھ لیں. دنیا کا کوئی بھی کام ہو، اس کا مسئلہ اٹک گیا ہو، آپ قرآن سے پوچھ لیجیے کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. تو یہ ہے پیارا محترم اسلام جو ہمارا دین اسلام. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اس کی سعادتوں سے بھی مالا مال فرمائے اور دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر انداز میں ہم بیان کریں گے. آپ لوگ تشریف لائیں اور ہو سکے تو ایک ایک کو لائیں بھی. اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ کا ایک وظیفہ ہے کہ پہلی محرم الحرام کو جو 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس رکھ لے تو وہ زندگی بھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا. تو جو اسلام بھائی لکھنا چاہیں اس کو لکھیں. اچھا بعض یوٹیوب میں ویڈیو پڑی ہیں اس میں 113 مرتبہ کا ذکر ہے تو شاید وہ یا تو بھول گئے ہیں کیونکہ تعداد 130 کی ہے تو 130 سے
انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. کل ہی کرنا ہے. ہاں کل ہی کرنا ہے.